بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب پر حملوں کا سلسلہ جاری، محمد بن سلمان کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا۔ سعودی عرب کے دشمنوں نے بڑا پلان بنا لیا، سعودی عرب نے اعلان جنگ کر دیا، محمد بن سلمان نے صد کو للکار دیا، سعودی عرب کو مشکل میں پاکستان کی یاد ستانے لگی۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ عمران خان اور شاہ سلمان نے نیا اتحاد بنانے کا اعلان کر دیا، سعودی عرب کو معاشی طور پر بھی نیا چیلنج کا سامنا۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سعودی عرب پر میزائل سے حملہ کیا جا رہا ہے اور کیسے پاکستان سعودی عرب کی مدد کرنے کو جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا، سعودی عرب پر میزائل حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سعودی عرب کی فوج کو بڑی مشکل کا سامنا، حوثی باغیوں نے محمد بن سلمان کا جینا حرام کر دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے باغیوں کے خلاف ایک ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ شاہ سلمان اور عمران خان کے درمیان ہونے والے رابطے کام کر دکھایا۔ پاک فوج سعودی عرب کی سب سے بڑی ضرورت بن گئی، کیونکہ سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقے جازان میں پیر اور منگل کے درمیانی شب حوثیوں کی جانب سے داغا گیا میزائل گرنے سے 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جازان میں شہری دفاع ڈائریکٹوریٹ کے میڈیا ترجمان کرنل محمد بن یحییٰ الغامدی نے بتایا کہ شہری دفاع کو جازان کے ایک سرحدی گاؤں میں یمن سے میزائل داغے گئے۔ میزائل کے گرنے کی اطلاع ملی تھی، جائے وقوع پر پہنچ کر پتہ چلا کہ یمن سے داغا گیا ملٹری پروجیکٹائل ایک عوامی مقام پر گرا ہے، جس سے 5 شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں 3 سعودی شہری اور 2 یمنی شامل ہیں۔ ملٹری پروجیکٹائل کے ٹکڑے لگنے سے انہیں درمیانے درجے کے زخم آئے۔ ناظرین اکرام، کرنل محمد بن یحییٰ الغامدی کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ اڑتے ہوئے ٹکڑے گرنے سے 2 گھروں، 1 جنرل اسٹور اور 3 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ واضح رہے کہ حوثیوں نے بارودی ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے مملکت کے شہری اہداف پر حملہ تیز کر دیا۔ میل آن لائن کے مطابق سعودی عرب کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز یمن میں برسر پیکار حوثی باغیوں کی طرف سے ایک بیلسٹک میزائل داغا گیا۔ سعودی ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس بیلسٹک میزائل کا سراغ لگا لیا اور ریاض شہر کے اوپر اسے نشانہ بنا کر ناکارہ کر ڈالا۔ ناظرین اکرام، سعودی حکومت کی طرف سے حوثی باغیوں کی طرف سے 4 ڈرون حملے کرنے کا بھی انکشاف کیا گیا اور بتایا گیا کہ سعودی فورسز نے یہ چاروں ڈرون بھی ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر ڈالے۔ بتایا گیا کہ 3 ڈرون صوبہ جیزان کی طرف بڑھ رہے تھے جب انہیں مار گرایا گیا، جبکہ چوتھا ڈرون ایک اور جنوب مغربی شہر کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسے نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق حوثی باغیوں کی طرف سے مبینہ طور پر ایسے میزائل حملے پہلے بھی کیے جاتے رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہ صحافی جمال خشوگی قتل کیس کے متعلق انٹیلیجنس رپورٹ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ان کے قتل کی منظوری دینے والے شخص کے طور پر درج کریں گے۔ بعد ازاں نیو یارک ٹائمز نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں کشیدگی کے خوف سے صدر جو بائیڈن اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ سابق CIA ڈائریکٹر جان برینن نے بھی اس حوالے سے کہا کہ صدر جو بائیڈن کو شہزادہ محمد بن سلمان کے اقدامات پر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین اکرام، وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے کہا کہ امریکی سعودی عرب پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتا ہے اور یمن کے تنازع کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق جین ساکی نے ایک سوال پر کہا کہ حوثی شہریوں پر حملوں سمیت سعودی عرب پر حملے کر کے جنگ کو طول دینے کی خواہش کا مسلسل اظہار کر رہے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بھی حملے کی مذمت کی۔ ترجمان نے مطالبہ کیا کہ حوثی صدر جو بائیڈن کی طرف سے امن مذاکرات شروع کرنے کی کوششوں میں تعمیری طور پر شامل۔ ناظرین اکرام، محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یمن جنگ کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، ہم پھر حوثیوں سے فوری طور پر ان جارحانہ کارروائیوں کو بند کرنے پر زور دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ واشنگٹن نے یہ بیان حوثیوں کے حملے کے چند گھنٹے کے بعد جاری کیا۔ قبل ازیں امریکی دفتر خارجہ نے العربیہ کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم سعودی عرب میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے پاس حوثیوں سے نمٹنے کے متعدد آپشن ہیں اور ان میں پابندیوں کا آپشن بھی۔ ناظرین اکرام، دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ حوثی ایران کی مدد سے سعودی عرب پر حملوں کے ذمہ دار ہیں۔ حوثیوں اور ان کی مدد جاری رکھنے والے ایران پر دباؤ جاری رکھے گا اور ان سے نمٹنے کے لیے نئے طریقہ کار پر غور کریں گے۔ ادھر خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نائف الحجرف نے سعودی عرب پر حوثیوں کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حوثیوں کی طرف سے بار بار دہشت گردانہ حملوں کی کوششیں ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ عالمی برادری کو کھلا چیلنج دے رہے ہیں، ان تمام عالمی قوانین اور روایات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نائف الحجرف نے کہا کہ حوثیوں کے جارحانہ حملوں کے خلاف بین الاقوامی برادری کو فوری اور فیصلہ کن موقف اختیار کرنا ہوگا تاکہ سول تنصیبات اور عام اداروں پر حوثیوں کے حملے بند کرائے جا سکیں۔ ناظرین اکرام، انہوں نے کہا کہ GCC ممالک امن و سلامتی کے دفاع کے حوالے سے سعودی عرب جو اقدامات کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ مصر نے سعودی عرب پر حوثیوں کے بارودی ڈرونز حملوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مصر ان گھٹیا دہشت گردانہ مسلسل حملوں کی
पूरी कुव्वत से मजम्मत करता है और समझता है कि ये इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। हूसी ये हमले करके बैनुल अक़वामी और इंसानी कानून के ज़वाबित की धज्जियाँ बखेर रहे हैं। मिस्र ने कहा कि वो जारहाना हमलों के ख़िलाफ़ सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी अरब अपने अमन, खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात करेगा, मिस्र इसके साथ होगा। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ ने हौसियों के दहशतगर्दाना हमलों की सख्त मज़म्मत की है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि सऊदी अरब हौसियों के इन जारहाना हमलों से बचाव के लिए जो इक़दामात करेगा, OIC में शामिल ममालिक इसके साथ। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि हूसी सऊदी अरब की सिविल तनसीबात और शहरियों को निशाना बनाकर बैनुल अक़वामी मुआहदों और कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उर्दनी वज़ारत ख़ारजा ने भी सऊदी अरब की आबादी पर हूसियों के मुसलसल हमलों की मज़म्मत की है। उर्दनी दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान ज़ैफ़ुल्लाह ने कहा कि हूसी दहशतगर्दों के मुसलसल बुज़दिलाना हमलों के हवाले से उर्दन का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। उर्दन इनकी मज़म्मत करता है और सऊदी अरब के साथ खड़ा है। उर्दन के तर्जमान ने कहा कि सऊदी अरब और उर्दन का अमन अटूट अकाई है। सऊदी अरब के अमन व अमान पर कोई भी हमला उर्दन के अमन व इस्तेहकाम पर हमला है। नाज़रीन इकराम, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी मलेशिया की जानिब से सऊदी अरब और यमन में शहरी और मुआशी तनसीबात पर बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों की शदीद मज़म्मत की है। हूसी मलेशिया के मारीब पर हमलों के बाद भी शदीद मज़म्मत की थी, जहाँ मलेशिया के ज़ेर असर इलाकों से निकलने वाले 20 लाख से ज़्यादा बेघर अफराद पनाह लिए हुए हैं। अमारात की खबर रसां एजेंसी वाम के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा और बैनुल अक़वामी ताउन ने एक बयान में कहा कि इन हमलों से यमन में इंसानी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के एलची मार्टन की कोशिशों और यमन में मुस्तकिल जंगबंदी की तजवीज़ से मलेशिया के मुसलसल इनकार पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हूसियों के जारी हमलों और धमकियों से खित्ते को ख़तरात लाहक हैं। खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रियाज मुआहदे पर अमल दरामद के लिए सऊदी अरब की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि इससे यमनी बहरान के खात्मे के लिए कोशिशों, खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और यमन में इसके एलची के ताउन से अमन अमल को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। नाज़रीन इकराम, बहरहाल बात इतनी आगे बढ़ गई कि जून 2017 में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र ने कतर के साथ सियासी ताल्लुकात को मुनक़ते कर दिया। इन ममालिक ने अपने सिफारतकार वापस बुला लिए और मुल्क पर सख्त मुआशी पाबंदियाँ नाफिज कर दी। कतर के सामने रखे गए मुतालिबात में तुर्की के फ़ौजी अड्डे को फ़ौरन बंद करना भी शामिल था। नाज़रीन इकराम, सवाल ये पैदा होता है कि 3.5 साल चलने वाले इस सियासी ड्रामे में जीत क्या कतर की हुई? मुश्किल में घिरे कतर को अच्छी तरह मालूम था कि इसके खिलाफ कार्रवाई फितरी नहीं और आखिर फतह इसी की होगी। पाबंदियां ख़त्म करने के लिए कतर के सामने दरअसल 13 शराइत रखी गई थी। 1-2 को छोड़कर कतर ने कोई भी शर्त नहीं मानी। मसलन 4 बड़ी शराइत ये थी: अल जज़ीरा पर पाबंदी, ईरान के साथ ताल्लुकात महदूद करना, शिद्दत पसंद तंजीमों पर पाबंदी और इनकी हिमायत ख़त्म करना और तुर्की के फ़ौजी अड्डे को बंद करना।